اکابرین اللہ دی پا قبرون انوارات رو رئی جماعت جوڑ کو پا قرآنی اصولو جماعت جوڑ کو پا قرآنی اصولو سورہ آل عمران کی منتاسو طول زوتو پینزو اصول دی دے جماعت دا تاسیس دی استازارو نمیز دا کری بیا زمان قائل محترم دی اجتماع بیانات منحصر کل دا جماعت دا طرفے پہ یول سونواناتو تیز دا کری دی ما زود کری دی ما یاد کری دی توے ڈیٹ آف برث یول سنوانات دا سبق یاد کے جماعت اشاعت التوحید و سنہ دا رب العالمین احسان عظیم میں دگی مشران اللویا خیگڑا دا چی من لے داسی پلیٹ فارم را کرے چی پاگی من دا انبیاء دا مشن پاسداری کو سوکی داری کو آبیاری کو دگی نعمت عظمانہ قدریبہ نکو اور دگی جماعت دا ترقی دا پارا یولس اصول دا یولس خبری ہمیشہ بزان تمخی تساتو کہ مولانا شمس الحادی اجازتی زدہ یولس اصول لن اردو جمع کیوئے شیخ سے اجازت راکا یولس خبری یولس اردو زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ عالمی جماعت ہے اور اس جماعت کے کارکنان کثیر تعداد میں ایسے بھی ہیں جنہیں پشتو زبان سمجھ میں نہیں آتی آؤ میرے قائد کا درد دل سنو جماعت کے لیے فکر سنو جماعت کی ترقی کے لیے انداز دیکھو ان کی محنت دیکھو قائد محترم نے جماعت اشاعت التوحید و سنہ کی ترقی کے لیے اس اجتماع عام میں 11 باتیں ذکر کی 11 اصول بیان فرمائے اکابرین نے جماعت کی تاسیس قرآن کے 5 اصول پہ کر دی تھی اب ہم نے اس جماعت کو آگے لے کے چلنا ہے اس کے لیے سب سے پہلا اصل یہ ہوگا ہر رکن جماعت کو جماعت کے مقصد اور منشور کا پتہ ہونا چاہیے ہماری جماعت دوسری جماعتوں سے منشور کے اعتبار سے ممتاز ہے اور اس کا مقصد اس کے نام سے واضح ہے اشاعت التوحید و سنہ اس منشور کی اہمیت اس کی قدر آپ قرآن کے مطالعے میں معلوم کر سکتے ہیں تمام انبیاء کرام اسی منشور کے لیے اسی مقصد کی تکمیل اور تعمیل کے لیے دنیا میں آئے تھے فاتقوا اللہ واتیعون یہ مشن رسالت ہے یہ کار نبوت ہے یہ عام کام نہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی کے وفات ہونے کے بعد قوم کی خیر خواہی نبی کیا کرتے تھے ختم نبوت کی برکت سے اب امت کی خیر خواہی کے لیے ورثۃ الانبیاء میدان میں اتریں گے ورثۃ الانبیاء کام کریں گے جماعتی ورکروں موحدوں اشاعتیوں اپنے مقصد کو نہ بھولنا اپنے منشور کو نہ بھولنا توحید کے مسئلے میں کمپرومائز نہ کرنا سنت کے پرچار میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا مقصد کو پہچانو مقصد کی اہمیت کو پہچانو جماعت دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہے گی نمبر 2 قائد محترم نے فرمایا آپ اس مقصد کے حصول کے لیے جو تگودو کرو گے وہ خلوص نیت سے کرو گے للہیت کے جذبے سے کرو گے کوئی بھی دنیاوی غرض تمہارے آڑے نہیں آنا چاہیے خلوص نیت کے ساتھ للہیت کے جذبے کے ساتھ آپ نے اپنے ہدف اور مقصد کو حاصل کرنا ہے توحید اور سنت کی اشاعت کرنی ہے
خلوص نیت کے ساتھ. اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. مستقل علماء کرام کو یہ عنوانات دیے گئے تھے. نمبر 3، ساتھیوں کی باہمی محبت، آپس میں محبت، اور اس کا نمونہ آج اجتماعی پنچپیر میں دیکھ لیجئے. تکلیف کے باوجود، وسائل کی قلت کے باوجود، ہر ساتھی دوسرے ساتھی سے ملاقات کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. وہ چھوڑو، آج میرے قائد کی محبت کو دیکھیے. باوجود مصروفیت، باوجود نزاکت وقت مجھے بیان کا موقع دیا. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ یہ رافت نہیں تو کیا ہے؟ یہ مودت نہیں تو کیا ہے؟ عشاء کی گلے شکوے رکھتے ہوں گے، خفگی اور ناراضگی ہوتی ہوگی. گھر میں دو بھائیوں کی ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن اس ناراضگی کو مشن کی راہ میں رکاوٹ بنانے والا، محبت کے دامن سے بچھڑنے والا اشاعتی نہیں ہے. اشاعتی وہ ہے جو دوسرے اشاعتی اور موحد سے محبت کا رشتہ رکھتا ہے. اور ان خفون خوشحال بھئی نن خفلی سباب خوشحال ریک استاسو کار نشتا تاسو بخبل میز کی در ربط و محبت رشتہ قائم ساتے. بعضی خلق دا اعتراض کی جماعت تقسیم شو، جماعت کی تفریق رائے وہ واو رے. تفریق اور تطہیر کی فرق کے، تقسیم اور تطہیر کی فرق کے اس نئے تقسیم سے تمام جماعت پل منشور متحد دے. ساری جماعت اشاعت توحید و سنت کے منشور پہ متحد ہے اور متحد رہے گی. کوئی تفریق نہیں. لیکن جو بدنیت جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، اس کے لیے وقتاً فوقتاً تطہیر کا عمل ہوتا رہتا ہے. اسے تفریق، اسے تقسیم کا نام نہ دیجیے. یہ تطہیر ہے، یہ تطہیر ہے. اس جماعت قدسیہ کا محافظ رب العالمین ہے، اور رب العالمین جماعت میں ناپاکوں کو نہیں چھوڑتا. یہ انبیاء کے مشن کی حامی جماعت ہے. آپ نے اس بات پہ اپنے دل و دماغ کو آمادہ کرنا ہوگا. باہمی محبت، الفت، رافت، مودت، رحمت کا جذبہ اور رشتہ ہمیشہ پالنا ہوگا. دوسرے ساتھی کو اپنے پہ فوقیت دینا، اسے ایثار کہتے ہیں. ایثار کی صفت جماعتی کارکنوں میں جماعت کی ترقی کا چوتھا راز ہے. چوتھا راز ہے دوسرے ساتھی کو فوقیت دینا. میں تقریر نہیں کرتا، میرا یہ ساتھی تقریر کرے گا. مجھے وقت نہ دیجیے، ان کو دے دیجیے. میں آگے نہیں چلتا، ساتھی آگے چلے گا. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ کرام کی یہ صفت تھی. پانچواں ستر العیوب، یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے، انبیاء کے ورثاء کی جماعت ہے. بے عیب تو انبیاء ہوا کرتے ہیں. انبیاء کے ورثاء میں عیوب ہوں گے، لیکن ساتھیوں کے عیوب میں پردہ پوشی کرنا ہر کارکن کی ذمہ داری ہے. ہاں وہ عیوب جو جماعتی منشور میں رکاوٹ بنے، پھر سمجھانے کی کوشش کرنا. سمجھے تو فبیہا ونعم، اور نہ سمجھے تو پھر دوسرے راستے اکابرین جماعت کو معلوم ہوتے ہیں. 17 عیوب، یہ 5ویں صفت اپنا لو. 6ٹھی صفت تبیین اور تحقیق، فیصلہ کرنے سے بعد، فیصلہ کرنے سے پہلے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سنی سنائی بات پہ آپ نے فیصلے نہیں کرنے. فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، کچھ نہیں کہا ہوتا. لیکن جماعت کو تس نس کرنے کے لیے اغیار کی سازش ہوتی ہے. آپ نے ہر فیصلے سے پہلے تبیین اور
تحقیق کا دامن پکڑنا ہے۔ ساتویں بات، عفو اور درگزر۔ کسی ساتھی کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات سامنے آ بھی جائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رشتے کی خاطر معاف کر دیا کرو۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں معاف نہیں کر سکتے، لیکن جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ ما تو ٹول گناہ معاف، ٹول رات معاف اور وڑوں یہ خبر اخبر روڑ تنش معاف کو عفو و درگزر۔ آٹھویں بات، تواضع اور انکساری۔ یہ بات بھی یاد رکھے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، دو قسم کے الفاظ کہیں بھی سیرت کی کسی کتاب میں نہیں ملتے، ایک تکبر، دوسرا بزدلی۔ ایک تکبر اور دوسرا بزدلی، ایک تکبر اور دوسرا بزدلی، یہ دو الفاظ کسی کتاب میں نہیں مل رہے، کسی موقع پہ نہیں مل رہے۔ ہمیشہ عاجزی، ہمیشہ انکساری، ہمیشہ بہادری اور دلیری اللہ کے نبی کی صفت اور نبی کے تابعداروں کی صفت رہی ہے۔ نویں بات، جماعتی امور میں مشورہ، امرهم شورا بینہم۔ دسویں بات، قول و فعل کی یکجائی۔ یہ منافقوں کی جماعت نہیں، موحد و مومنوں کی جماعت ہے۔ ایسا نہ ہو سرے منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قول و فعل میں تضاد نفاق ہے۔ اور 11ویں بات، اس راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، ان رکاوٹوں پہ نظر رکھنا، ان رکاوٹوں کے تدارک کی لیاقت، صلاحیت، قابلیت اپنے اندر پیدا کرنا۔ میرے ایک دوسرے شیخ ابھی بھی اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، ان کی تقریر کا خلاصہ بھی یہی تھا، عصر حاضر میں ہمیں فتنوں کو پہچاننا ہے۔ ہمارے اکابرین مشائخ ارشاد کا کردار یہ تھا، زمانے کے فتنوں پہ ان کی نظر تھی، ان فتنوں کے اسباب پہ ان کی نظر تھی، اور ان فتنوں کے علاج کی ان کو خبر تھی۔ تین باتیں خال کے شیخ صاحب نے فرمایا تھا اپنے بیان میں، آپ نے فتنوں کو جانچنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، تعقب کرنا ہے۔ اس کی اسباب کیا ہے، یہ فتنہ کیوں اٹھا، اس فتنے کے اسباب ختم ہونے چاہیے۔ ایک تقریر میں میرے قائد نے کہا تھا، ہسپتال میں ڈاکٹر وارڈ پہ راؤنڈ لگا رہا تھا، ایک مریض کے پاس آیا اور اس مریض سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میرے بدن پہ، سارے بدن پہ کھجلی ہوتی ہے، پختوں کی ہوئے اندی پہ پختوں کی ہوئے، ٹول بدن میں میگی میگی کی، یا اگر نرسی تاواز کو یہ میگو دا سوڑا والا بند میگو دا سوڑا والا بند سہلاج دا نبید فتنو اسباب کم زین فتنی رازی ولی فتنی رازی کاش وقت جدا ہے دا بددی مصلحات و حکمت کاش وقت بدل بیا وماتا تویلے چی فتنی کمی دیو سنگ دیو سنگا اور ولی راپورت کی اور بیا علاج فتنوں کا خاتمہ، فتنوں سے اپنے آپ کو اور سارے جہان کو بچانا، یہ باتیں خلاصہ اجتماع آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ میرے برادر عزیز نے حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران کی تقریر کے اقتباسات پیش کیے۔ میں نے اپنے قائد محترم کی تقاریر، کچھ عنوانات ابھی رہتے ہیں ہم ان کے سننے کے شوق میں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ میں نے سیرت کے مطالعے میں اکابرین مشائخ علماء ارشاد کو دیکھا۔ پہلی بات، اچھا پوچھا مسئلہ بیان ہوا، مسئلہ کی گزارا نگشے ددی وجینا زدا ویلیشم زمان ارشاد التوحید و سنہ علماء کسوک پیوٹ کی کسکائی نپدیت کی بیسکائی چی دا جواندے شریعت دے، دا جواندے دا شریعت دا خاتمی دا پارا چی کم طاقتونا برسر پیکارو
اغی زماد علماء و مشایخ و خاتمی منصوبہ بندی کرے دا کابل گام دا شیخ جنازہ دا جیل راوتی دا شہید مظلوم شیخ عارف رحمہ اللہ شیخ مصباح الدین ملک پوری رحمہ اللہ اور زمادہ نور مشایخ گورا دی سر ذاتی دشمنی نوا شریعت سر دشمنی وا دی شریعت دا پیغام سر دشمنی وا اور شریعت وہ دغا خلق شریعت وہ دغا خلق جیتی جاتی شریعت تھے مسئلہ کی وہ کمپرومائز نہ کہ قرآن بس صفا صفا ہوا ہے نن مصلحتنا حکمتنا او دا مرګو ته از د شزما مرګنی ډیر تکړه شي خپکیږي خو بل با جوړ ډیر ترقی کړي له مرګري راځي دا فسیو مذاق دی لطیفه ما جی څنګه وای جینا کو سره مسلمان بای زمون مرګرو ترقی کړي نوی دا مسئلے دا سمچی مفتی سے محترم فرمائل من تا شیخ صاحب دا سنت پا مقابلہ کی دا سنت دا پیش کولو جگڑی نبی دا خپلو مشرانو نوج پی جانے خپل منشور خپل کارو پی جانے مسئلہ صفا خگرما لہجہ نرما نمبر 2 چیز سیرت مطالعہ تے بیا مشایخ علماء دے اشاعت گورے لا یخافون اللومۃ لائم تکے پکے روز کہ چاوی پنچ پیرے دے کہ لس پیرے دے کہ وہابی دے کہ دیوبندے دے کہ فلان 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 دے پروانش راشے پما گواہیو کے زاول متشدد دا چگی بوالی کی دے اور دریمہ خبرہ خپل میاس کی محبت و داری کل کل بداسی وا ما دا مشران و استازان موریدلی چی دا مشایخ بیو بل توحلو لپو جنگ کی بپاسی دل پا اجلاس و مشورا کی چی اجلاس بختم شداسی شیر و شکر و بہو تابوید دی پا منس کی سخفگان دا سرعونا دمرا بے دیو بل قدر و دیو بل سرمین کولا کدا ٹکی ما ازدکرل واللہ العظیم ستاسو پلارا کی حاکمانو بادشاہانو لوئی لوئی دا طاقت خاوندانو ہیچ و نیس دی و اللہ دی کی اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین